وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. تم لوگ توبہ کرو اور استغفار کرو تو اللہ تم کو متاع حسن عطا کرے گا. متاع حسن, یہ متاع کیا ہے اور حسن کیا ہے؟ متاع کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے ما یتبلغ به من الزاد. آدمی جب چلتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو راستے کے لیے کچھ توشہ لے لیتا ہے, پیسے رکھ لیتا ہے, بھوکا مر جائے گا وہ. پیسے لے لیتا ہے, کچھ توشے لے لیتا ہے. تو متاع کہتے ہیں ما یتبلغ به من الزاد, منزل تک پہنچنے کے لیے جو توشہ ہے, جو زاد راہ ہے, وہ متاع ہے. وہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم توبہ اور استغفار کرتے رہو تو جنت جو تمہاری منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں دنیا میں تم کو زاد راہ دے دیتا ہوں. یہ فائدہ ہے. ایک مطلب تو یہ ہوا اخروی فائدہ جو دنیا سے مل گیا اس کو. اور متاع حسن کا ایک اور مطلب بھی ہے. کہیں دنیا کو کہا گیا کہ دنیا متاع حسن ہے اور کہیں کہا گیا دنیا متاع غرور ہے. یہاں دیکھیے متاع حسن کہا گیا ہے اور ایک جگہ فرمایا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو متاع غرور ہے. تو کہیں دنیا کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے, کہیں متاع حسن کہا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر انسان آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتا ہے, غور سے سنیے, آدمی آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا متاع حسن ہے, اور آخرت کو فراموش کر کے آدمی دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا متاع غرور ہے. یہ فرق ہے دنیا کا مفہوم سمجھنے میں. دنیا کبھی متاع غرور ہو جاتی ہے, دھوکے کا سامان, اور کبھی متاع حسن بن جاتی ہے. آخرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو کوئی استعمال کر رہا ہے تو دنیا متاع حسن, اور آخرت کو فراموش کر کے اگر کوئی آدمی دنیا کو استعمال کر رہا ہے تو دنیا متاع غرور ہے. تو اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کو متاع حسن بنا دے گا تمہارے لیے. اور آدمی کو کیا چاہیے؟ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے, آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بیٹے مل جائیں. اللہ نے فرمایا ایک نسخہ بتا رہا ہوں, مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی. اللہ نے فرمایا سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے کہا کہ تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, بے شک وہ بہت غفار ہے. اور آگے فرمایا گیا اگر تم استغفار کرو گے, اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے, گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو گے تو فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ آسمان سے بارش برسائے گا, ویمددکم باموال, تمہیں مال سے مدد دے گا, وبنین, اور اولاد سے نوازے گا. یہ ہے استغفار اور توبہ کا دنیاوی فائدہ. آسمان سے بارش کا ہونا, مال کے ذریعے مدد دیا جانا, بیٹے دیا جانا. آج دیکھو آدمی بیٹا نہ ہو 2-4 سال تک شادی ہونے کے بعد آدمی کون کون سے آستانے کے اوپر اپنا سر پٹکتا ہے. یہاں نسخہ بتا دیا گیا, اس نسخے کو استعمال نہیں کرتا. استغفار کرے, توبہ کرے. توبہ کی وجہ سے, استغفار کی وجہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آسمان سے بارش برسائے گا, مال دے گا, بیٹے دے گا. صرف مال نہیں کہا گیا, اموال, بہت سے مال, اور بیٹا نہیں کہا گیا, بنین جو ابن کی جمع ہے, بیٹے دے گا. یہ ہے توبہ اور استغفار کا دنیاوی فائدہ. مال بھی ملتا, بیٹے بھی ملتے.